أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل کہہ دیجئے لو اگر ان بے شک عندی میرے پاس یعنی ہوتا ما جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو بھی اسے لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا بینی درمیان میرے و بینکم اور درمیان تمہارے واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو وعندہ اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح چابیاں الغیب غیب کی لا نہیں یعلموہا جانتا انہیں الا مگر ہو وہی یعنی اللہ تعالی خود وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جو فی البر خشکی میں ہے والبحر اور سمندر میں وما اور نہیں تسقط گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا مگر یعلمها وہ جانتا ہے اسے ولا اور نہ حبۃ کوئی دانہ فی ظلمات اندھیروں میں الارض زمین کے ولا اور نہ رطب کوئی تر ولا اور نہ یابس کوئی خشک الا مگر فی کتاب ایک کتاب میں ہے مبین واضح بین کھلم کھلا آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں
اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں واضح ہے، بین ہے، مبین ہے، لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ مکمل اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب ہی نازل کر دے۔ یہاں پر حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ حدیث اگر اس آیت کے مطابق دیکھیں تو یہ خلاف نہیں ہے۔ بظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذادہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے آئے ہوئے عذاب کو پسند نہیں فرما رہے تو خود سے کیسے عذاب کے لیے دعا مانگیں گے؟ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں، اسی لیے کفار اور مشرکین کو کب عذاب دیا جائے گا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی، ان پانچوں امور کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ تو پھر کیا پتا چلا کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے پاورفل ہے، دا موسٹ پاورفل۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے خوب واقف ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی واقف ہے کہ سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کسی وقت کوئی بھی اس میں سے چند مچھلیوں کی تصاویر لا کر دکھا دیتا ہے تو ہم واہ واہ کر اٹھتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، یہ تو بہت زبردست کام کیا کسی نے، جس نے ان کو پیدا کیا اس کا کام تو زبردست نظر آتا ہی نہیں۔ پھر فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ ہے کہ ہم حساب کر سکیں؟ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ چھوٹا سا دانہ بھی، رائی کا دانہ بھی اگر آپ زمین میں ڈالتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی تہوں کے نیچے ہے۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کی کس صفت کا دل میں خیال آ رہا ہے؟ العلیم ہونے کا۔ اللہ واقع ہی عظیم ہے، علیم ہے، اس پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا ایمان کبھی کبھار کمزور پڑ جاتا ہے، پھیکا سا ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت کاملہ، عظمت توحید اور اپنی بے بسی پہچاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.